السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فلم ٹی پہ ویلکم کہتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں جو ذہانت منتقل ہوتی ہے وہ ماں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے یا باپ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے۔ تو اور یہ جاننے کے لیے کہ کس کی طرف سے یہ ذہانت منتقل ہوتی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ڈیلی جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہو۔ تو اگر ویڈیو میں سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذہانت کس کی طرف سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس میں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اولاد کو ملنے والی جو ذہانت ہوتی ہے ماں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے یا باپ کی طرف سے۔ تو یہ جان کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا اور آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ بچوں کی ذہانت کا جو بڑا حصہ ہے نا انہیں ماں کی جانب سے وراثت میں ملتا ہے۔ ایک تحقیق کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بچوں میں ذہانت ماں کی جانب سے ملتی ہے اور اسی لیے بچوں کو اپنی اس خوبی کے لیے اپنی ماں کا دل سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ بچے جو ہوتے ہیں والدین ہی کا کرتوت ہوتے ہیں، اسی لیے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ذہانت بھی ان دونوں کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ لیکن حال ہی میں کی جانے تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانی جسم میں کچھ جینز مختلف طریقے سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں اور ان کا انحصار جو ہوتا ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ بچے میں ماں کی جانب سے ملتے ہیں یا باپ کی طرف سے۔ واضح رہے کہ ذہانت کا تعین کرنے والے جو جینز ہوتے ہیں کروموسوم ایکس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ خواتین میں 2 ایکس کروموسومز موجود ہوتے ہیں جبکہ مردوں میں صرف 1 ایکس کروموسوم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات زیادہ وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بچوں میں جو ذہانت ماں کی جانب سے منتقل ہونے کے امکان جو ہوتے ہیں وہ ڈبل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باپ۔ اس تحقیق سے یہ حیرت انگیز طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ باپ کی جانب سے ذہانت کے جینز جو ہوتے ہیں وہ غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تحقیق میڈیکل ریسرچ کونسل سوشل اور پبلک ہیلتھ سائنس یونٹ کی جانب سے 1994 میں بھی کی گئی تھی، جس میں 22 سال سے کم عمر کے 12,000 سے زائد افراد شامل کیا گیا تھا اور ان کی جو ذہانت کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس تحقیق میں ماں کی جانب سے ذہانت کی منتقلی ہی کو نہیں دیکھا گیا بلکہ بچوں کی ذہانت یا آئی کیو، نسل، تعلیم، سماجی اقتصادی حیثیت کو بھی نوٹ کیا گیا تھا اور یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ بچوں کی جو ذہانت کے بارے میں پیدائش سے قبل ہی ماں کی آئی کیو کو دیکھتے ہوئے پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ بچہ کتنا ذہین ہوگا، جبکہ ماں کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دانشمند ماں ذہین بچوں کی پرورش کرتی ہے اور یہ بات سائنسی خیالات سے قطع نظر نہیں کی جا سکتی اور یہ بالکل درست ہے۔ واضح رکھے بچے میں جو ذہانت موروثی طور پر 40 سے 60% تک منتقل ہوتی ہے اور دیگر کا انحصار جو ہوتا ہے وہ دوسرے عوامل پر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو سے پتہ چلا کہ بچے میں جو ذہانت منتقل ہوتی ہے وہ نہ کہ باپ سے ہوتی ہے بلکہ ماں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا۔ تھینکس۔